تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حاضرین محترم، آج کی یہ روحانی محفل بسلسلہ بڑی 11ویں شریف جو حضور غوث پاک کی شان میں منعقد کی گئی ہے، برادر اقبال کانٹریکٹر صاحب ایسی محفل سجاتے ہیں اور ہمیں اپنے کاشانہ پہ بلاتے ہیں اور حضور غوث پاک کے مناقب اور حضور غوث پاک کے اوصاف حمیدہ بیان ہوتے ہیں اور ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے اس جذبے، اس شوق اور اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان نبوت کے فیض میں سے ایک فیض یہ بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی وراثت ہے جو اولیاء کرام نے، علماء کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پائی ہے۔ کیا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی مال و دولت چھوڑی، کوئی عمارتیں چھوڑ کر گئے ہیں، کوئی کاروبار چھوڑ کر گئے ہیں، یا اور دنیا کی کوئی ایسی چیز چھوڑ کر گئے ہیں جن چیزوں کا انہیں وارث بنایا گیا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان علماء کے سپرد جو وراثت کی ہے وہ مال و دولت نہیں ہے، وہ کوئی خزانہ نہیں ہے، بلکہ وہ وراثت چھوڑی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کرنے سے پہلے مکہ کے لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اے لوگوں، میں نے تم نے لقد لبثت فیکم عمرا، میں نے تم میں عمر کا ایک عرصہ گزارا ہے، میں نے 40 سال تم لوگوں میں اپنی زندگی گزاری ہے، کیا تم لوگوں نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے؟ کبھی مجھے کسی کے ساتھ دغا بازی کرتے ہوئے، فریب کرتے ہوئے، چیٹ کرتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا تم لوگوں نے مجھے کبھی کسی کاروبار میں کوئی ایسی قسمیں اٹھاتے ہوئے سنا ہے، یا مجھے کوئی اور غلط کام کرتے ہوئے کبھی پایا ہے؟ تو تمام مجمع میں جو موجود لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق و امین پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو امانتوں کا علمبردار پایا، اور آپ کو کبھی بھی کسی کے سامنے جھوٹ بولتے، کسی کو دھوکہ دیتے، کسی کو چیٹ کرتے ہوئے ہم نے نہیں پایا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ جب تم مجھ پر اتنا ایمان رکھتے ہو تو میں اگر تمہیں کہوں کہ پہاڑ کی اس طرف ایک لشکر جرار ہے اور تم پر حملہ آور ہو رہا ہے اور تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، تو ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یقیناً پہاڑ کی دوسری طرف ایک لشکر ہے جو ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو سرکار نے اس پر فرمایا کہ جب تم مجھے صادق بھی مانتے ہو، امین بھی مانتے ہو، جب تم مجھے امانت دار بھی سمجھتے ہو اور مجھ میں کوئی عیب بھی نہیں پاتے ہو، اور میری زندگی بھی تمہارے سامنے آئینہ کی طرح ہے، تو پھر جب میں تمہیں کہوں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہاں پر آ کر کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہو گئے، اور ایسے مخالف ہو گئے کہ جانی دشمن بن گئے۔ وہی لوگ جو کل دوست تھے، بزنس میں، کاروبار میں، تجارت میں آنا جانا تھا، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور یہ بھی نقطہ یاد رکھیں کہ اعلان نبوت فرمایا، نبی تو آپ ازل سے تھے، جب کائنات کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، ابھی قلم لوح کبھی کچھ بھی نہیں بنا ہوا تھا، کہ آپ تو اس وقت سے نبی تھے۔
कुंत नबी व आदम बैन अल-माइ व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी मट्टी और पानी की पोजीशन में भी ना थे, मैं तो उस वक्त भी नबी था। तो ये जो लोग कभी कभी कहते हैं कि सरकार को नबूवत 40 साल के बाद मिली है, ऐसा हरगिज नहीं है। सरकार ने ऐलान नबूवत 40 साल के बाद फरमाया। तो आपने ऐलान नबूवत फरमाने के लिए सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला को नहीं पेश किया, अपनी अमानत और अपनी सदाकत को पेश किया, अपना कैरेक्टर और किरदार पेश किया कि लोगों मैंने तुम में जिंदगी गुजारी है। उस अल्लाह की मसलियत ये थी कि ये महबूब 40 साल इन लोगों में अपनी अमानत सदाकत दिखाकर तब ऐलान नबूवत करे। तो उन लोगों ने एक सवाल किया और बहुत बड़ा सवाल किया, और उन्होंने कहा कि जिस अल्लाह की तुम हमें दावत देते हो हम उन्हें उसे देखना चाहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने सरकार ने ये मामला पेश किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, महबूब मेरे होने को अपने होने को पेश कर दो, जिसने मुझे देखना है वो तुझे देख ले। इसलिए आपने फरमाया मन रआनी फक़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा, यानी अल्लाह तबारक व तआला को देखा, या जिसने मुझे देखा बेआईन ही उसने मुझे देखा। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औलियाए कराम के लिए विरासत क्या छोड़ी? माल दौलत नहीं छोड़ा, सदाकत छोड़ी, अमानत छोड़ी, ज़ुहद व तक़वा छोड़ा, इबादत छोड़ी। ये सारी चीजें औलियाए कराम के लिए छोड़ी, उलमाए कराम के लिए छोड़ी कि तुम इन चीजों के अमानतदार हो, तुमने इन चीज़ों को आगे लेकर चलना है। क्यों? कि मेरे बाद किसी और नबी ने नहीं आना, नबूवत और रिसालत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, ये काम अब तुम्हारे सपुर्द अल्लाह ने कर दिया है। उलमाए उम्मती कम्बियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के ये उलमा बनी इसराइल की तरह है, यानी नफ्स नबूवत में तो कोई गैर नबी नबी की तरह नहीं हो सकता, लेकिन वो उमूर जो अंबियाए कराम बनी इसराइल के सर अंजाम देते रहे रुश्त हदायत के, दावत और तबलीग के, वो अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की इन उलमाए रब्बानीन इनके सब्र कर दिया। तो अब हमने देखना यह है कि हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या दीगर औलियाए कराम जो है, उलमाए रब्बानीन जो है, ये अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने जो उन्हें पैगाम दिया है, उन्होंने किस तरह हमारे तक इस पैगाम को पहुँचाया है। हम 11वीं शरीफ मनाते हैं, हुजूर गौस पाक की किरामात सुनते हैं, लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। आपका बैठना उठना भी किरामत है, आपका लेटना भी किरामत है, आपका गुफ्तगू करना भी इबादत है, आपका कारोबार करना भी इबादत है। ये तो सब चीज़ें आपकी इबादत और किरामात हैं। लेकिन उन्होंने हमारे लिए जो चीज़ छोड़ी है वो ये छोड़ी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो मनसब था, आपकी बेसत का जो मकसद था, वो ये था कि रुश्त हदायत के काम और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये वो उम्मत है जिसको कोई और उम्मत नहीं पहुंच सकती। ये बड़ी शान वाली उम्मत है, अनोखी उम्मत है, तमाम नबियों की उम्मतों से एक इनफरादी हैसियत रखती है। तो औलियाए कराम ने वो मनसब जो अल्लाह के रसूल ने उन्हें सौंपा था, वो मिनवान उन्होंने हमारे तक पहुंचाया। ये इरादा बात है कि हम उनके नक्शे कदम से हट गए हैं। 11वीं मनाते हैं, औलियाए कराम के दिन ज़रूर मनाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपनी ज़िंदगी को जायज़ा लिया है कि औलियाए कराम के जो अमल थे, जो उनके जो अमलियात थे, आया उनके ऊपर हम पैरोकार उनके चलने वाले हैं या नहीं हैं? वो हमारे इमाम पेशवा थे, क्या हम उनके नक्शे कदम पर चलते हैं? हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर औलियाए कराम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इतने महबूब तरीन, ये अल्लाह की ये मखलूक है कि सरकार अक्सर इनका अपनी मजलिस में, सहाबा की मजलिस में जिक्र फरमाया करते थे। सहाबा के दिलों में एक दिन ये तजस्सुस पैदा हुआ कि क्यों ना हम इन लोगों के बारे में सरकार से ये अर्ज करें कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन से लोग हैं जिनका आप अक्सर तज़किरा करते रहते हैं? तो आपने फरमाया कि ये वो लोग हैं अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, जिनको तुम देखोगे तो तुम्हें अल्लाह याद आ जाएगा, जिनकी चेहरों की तरफ तुम निगाह उठाकर देखोगे तुम्हें पता चलेगा। गालिब कहता है, गालिब नदीम दोस्त से आती है बूए दोस्त, गालिब नदीम दोस्त से आती है बूए दोस्त।
تو جب تم ان لوگوں کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی یاد آ جائیں گے کہ یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنایا، سنتوں کا اتباع کیا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو بھی عمل تھے ان پر عمل کرنے کی کوشش کی، ان پر پریکٹیکلی عمل کر کے دکھایا ہمیں۔ تو یہ اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندے، قیامت کا دن ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنتیوں کا جنت جانے کا جو حساب کتاب ہے فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کو جہنم کی طرف دھکیلنے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ جنتی ہوں گے جن کو جنت کا پروانہ دے دیا گیا ہوگا، وہ جنت جانے سے انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے اللہ ہم جنت میں نہیں جاتے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تمہیں بھائی جنت کا پروانہ مل گیا ہے، تم جنت کیوں نہیں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے دیکھو ہم اللہ کے دوست تھے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جنت میں بھیج دیا ہے۔ اب جیسے ہم اللہ کے دوست ہیں اسی طرح ہمارے بھی کچھ دوست ہیں جو جہنم میں چلے گئے ہیں، ہم ان کے بغیر نہیں جائیں گے جنت میں، ہم ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم فیہا خالدون، جو جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کافر جو ہیں، اور جو لوگ جو ہے جنتی ہیں وہ کبھی جنتی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو ان کے ساتھ ملا دے جہنم میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھے گا فعل عرفتم، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے مولا کریم کہ وہ ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہم ان کو کیسے نہیں پہچانتے؟ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے ایسا کرو تم جاؤ جہنم میں جا کر اپنے اپنے ساتھی کو پہچان کے نکال کے لے آؤ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیں کہ جہنم کی آگ جلانے کے لیے ان کے جسم جھلس چکے ہوں گے، جل چکے ہوں گے، ان کے چہرے سلامت ہوں گے، ان کے چہروں کو آگ نہیں پہنچی ہوگی، وہ جائیں گے اپنے اپنے ایک ایک دوست کو، ایک ایک ساتھی کو جہنم سے نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر آئیں گے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے، اور یہ مقام جو ہے کبھی تو واہبی طور پر حاصل ہو جاتا ہے کہ مادرزاد ولی پیدا ہوتا ہے، اور کبھی اس کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ حضور غوث پاک نے مشقت بھی کی، محنت بھی کی، زہد و تقوی بھی کیا، عبادت اور ریاضت بھی کی، لیکن اللہ پاک نے ان کے اوپر ایک اور فضل بھی کیا کہ انہیں مادرزاد ولی پیدا کیا۔ آپ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں، امی جان جتنا قرآن مجید پڑھتی رہی ہیں وہ یاد کرتے رہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہی یاد کرتے رہے۔ جب پیدا ہوئے تو لوگوں نے سنا کہ ایک بچہ ہے، جب رمضان کا چاند طلوع ہو جاتا ہے تو وہ دودھ نہیں پیتا دن کو، اور جب عید ہو جاتی ہے تو وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ افواہ پھیل گئی، لوگ اب چاند دیکھنے کی بجائے حضرت ابو صالح کے گھر میں جاتے اور ابو صالح سے پوچھتے، اے ابو صالح جا کے اپنی بیوی فاطمہ سے پوچھو کہ آج بچے نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا ہے، اگر تو دودھ پیا ہے تو آج روزہ نہیں ہے، اور اگر دودھ نہیں پیا تو آج روزہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے حضور غوث پاک کو وہبی طور پر مادرزاد ولی پیدا کیا۔ جب آپ 4 سال اور کچھ مہینے کے اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں، زانو تلمس طے کرتے ہیں، تو استاد پڑھتا ہے بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بیٹے نے شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، 15 سپارے تلاوت کر دیے۔ استاد حیران ہوئے، پوچھا بیٹا یہ کیسے؟ کہ میری امی نے یہاں تک پڑھا تھا، میری امی نے یہاں تک پڑھا تھا، میں نے یاد کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی بڑی کرامتیں اور اللہ پاک نے انہیں اتنا بڑا فضل اور کرم عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، کہ ان کی شان یہ تھی کہ ابھی چشتی صاحب نے ایک شعر پڑھا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، یہ ان کی اس حدیث اس حضور غوث پاک کے کلام کا یہ ترجمہ تھا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ۔ آپ نے ایک دن وجد میں یہ فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر، تو جہاں جہاں بھی روئے زمین پر اولیاء کرام تھے انہیں یہ آواز پہنچی، اور ہر ایک نے اپنا سر جو ہے وہ رکھ دیا زمین کے اوپر۔ اور حضرت سنجری خواجہ اجمیری وہ بھی فرماتے ہیں حضور میرے صرف گردن پر نہیں میری آنکھوں پہ بھی آپ کا سر ہو۔ حضرت
ہیتی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہوتے تھے، انہوں نے بھی اپنا سر آپ کے قدموں بلکہ آپ کا پاؤں اٹھا کر اپنی گردن کے اوپر رکھ لیا، سرکار آپ کا سر آپ کا پاؤں میری گردن کے اوپر. تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اتنا بڑا مقام عطا کیا، مادرزاد ولی، لیکن عبادت اور ریاضت ان کی دیکھی. عبادت اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھوک اور پیاس میں 15 سپارے ایک ایک وقت میں ایک ایک پاؤں پہ میں تلاوت کرتا تھا. 15 سپارے ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر. یہ آپ کی عبادت اور ریاضت کا ساری رات عبادت میں، نوافل میں، تہجد میں گزرتی تھی. اور عبادت کا یہ عالم ہونے کے باوجود، کرامت اور ولایت کا یہ مقام پانے کے باوجود، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں رکھتے تھے. شیطان ایک دن آیا، عاطف غیب سے آواز دیتا ہے کہ عبد القادر تیری عبادتیں سب قبول ہیں، تو مزید عبادت مت کر، تجھے ضرورت نہیں ہے اب عبادت کرنے کی، اللہ نے تیری عبادتیں قبول کر لی ہیں. آپ نے آواز دی کہ اے شیطان، مجھے پتا ہے یہ اللہ کی آواز نہیں ہو سکتی، یہ تیری آواز ہے، تو لعین ہے، تو مجھے بھٹکا رہا ہے. وہ کہنے لگے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے. آپ نے فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا. اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود آپ کی عبادت، ریاضت، زہد و تقوی کا یہ عالم، آپ بھوکے پیاسے رہتے، فاقہ کشیوں میں رہتے، اور اس کے باوجود بھی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دل سے نہیں نکالتے تھے. تو اولیاء کرام کا مشن جو تھا ہمارے تک پہنچا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، جب خوف اور محبت دونوں ملتی ہیں تو تب یہ ایمان جو ہے نا یہ کمپلیٹ ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے. دونوں چیزیں، اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت. اس لیے آپ نے قرآن مجید کی آیت سنی ہے، ان اجل اللہ لآت، وہ گھڑی جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ آنے والی ہے. جب یہ آیت، اولیاء کرام کے اب دو گروہ ہیں. ایک گروہ جب سنتا ہے تو وہ وجد میں آ جاتے ہیں، رقص سرور میں آ جاتے ہیں. ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور دوسرا گروہ ہے، وہ جب اس آیت کو سنتے ہیں تو ان کے جسم سے جیسے خون نکل گیا ہو خوف الہی سے کہ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں کیا کیا ہے. نماز صحیح نہیں پڑھی، عبادت صحیح نہیں کی، روزہ صحیح نہیں رکھا. تو اولیاء کرام کا مشن یہ تھا کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں اور جو ذمہ داری ان کو سونپی گئی ہے اسی ذمہ داری کو ہم آگے لے کر چلیں. ہر بندے کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے انسان اپنے طرف دیکھے اور کہے کہ میں کتنا اولیاء کرام کا عاشق ہوں، کیا اولیاء کرام کی جو سنتیں ہیں ان کے اوپر میں چل رہا ہوں، ان کے اوپر میرا عمل ہے. نماز وقت کے اوپر، وعدے کی خلافی نہیں ہو، امانت کسی کی رکھی ہوئی ہو اس کو واپس کرنا ٹائم کے اوپر، اور بالکل صحیح معنوں میں اس کو واپس کرنا، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ہمیں یہ بتائی ہیں، پھر اولیاء کرام نے ان کو آگے لے کر ہم تک پہنچایا ہے. تو 11ویں شریف کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر آئیں اور کچھ مسائل ایسے لے کر جائیں تاکہ ہماری زندگی میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلیاں آئیں. 11ویں شریف منانے کا مقصد کچھ نہ ہوا کہ اگر ہم یہاں سے اٹھ کر پھر وہی ہماری عادات و اطوار ہوں، ہمارے حالات ہوں، تو پھر 11ویں شریف منانے کا میرے خیال میں مقصد کچھ نہیں ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر اولیاء میں سے ہیں، آپ امام الاولیاء ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ قیامت تک، جب تک حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آتے اس وقت تک حضور غوث پاک جو ہیں تمام اولیاء کرام کے سردار و امام و پیشوا ہیں. اور ہمارے بھی وہ پیشوا ہیں، ہمارے بھی وہ پیر ہیں. پیر ہونے کے لیے یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، پیر ہونے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا لازمی نہیں ہوتا ہے. آپ اپنے تصور میں کہہ دیں میں حضرت غوث پاک کا مرید ہوں، مرید ہو گیا. ضروری نہیں ہے کہ پیر کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، بلکہ آپ اپنے خیال میں کہہ دیں اے حضور غوث پاک تو میرا پیر ہے، میرا پیرانے پیر ہے، میں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، تو مرید ہو گیا آپ اس کے. تو حضور غوث پاک کا خاندان، پورا ولیوں کا خاندان، آپ کی یہ شان ہے. آپ کی ماں کی کیا شان ہوگی. آپ کی پھوپھی کے بارے میں روایت آتی ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، کات سالی تھی،
لوگ گئے اپنے محلے کے اپنے شہر کے لوگ گئے کہ اے بی بی عائشہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی بارش کرے. تو آپ اٹھیں, آپ نے دعا نہیں کی, آپ اٹھیں اور آپ نے جھاڑو لیا اور جھاڑو دینا شروع کر دیا. جب جگہ صاف کر دی تو اب دعا کے لیے دامن اٹھائے, مولا میں نے جھاڑو لگا دیا ہے, دھول مول میں نے ہٹا دی ہے, اب چھڑکاؤ تو خود کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی. کہ حضور غوث پاک کا بہت بڑا مقام ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تعلیمات سے مستفیض ہونے کی توفیق ارزانی فرمائے. وقت کی قلت کی وجہ سے میں مقصد یہ ہے کہ کئی چیزیں جو ہیں بیان نہیں کر سکا. اللہ نے چاہا یاد زندہ صحبت باقی انشاءاللہ العزیز پھر کسی دن گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں قبول و منظور. اللہ